हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ निसाम जाफरी भाई है हमारे निसाम साथ। ये जाफरी आवाज आ भाई रही है है? हमारे साथ। ये आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अपना कैमरा अच्छा, तो ऑन अपना कर लें कैमरा सर। तो ऑन कर ले सर। सर कैमरे का कोई खास रिजल्ट नहीं है, तो मैं हूँ ड्यूटी पे, कोई इस तरह खास अच्छा रूम भी नहीं है, तो अगर आप थोड़ा सा मुझे मैनेज कर लें तो। कोई बात नहीं, आप कोई बात कैमरा नहीं, आप एक कैमरा एक सेकंड दो एक सेकंड के लिए सेकंड कर 2 लें। सेकंड के लिए कर लें। एक मिनट जी। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना माशाल्लाह प्यारा माशाल्लाह, आपका इतना चेहरा प्यारा मुबारक आपका है और चेहरा आपसे बात मुबारक है और आपसे बात। बस मोबाइल थोड़ा सा साथ नहीं देता। अल्लाह ताला सर अच्छा सबसे जी, पहले दुआ है आपको जज़ाए खैर दे, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मत को जज़ाकल्लाह। जोड़ने का काम। जज़ाकल्लाह। कहाँ से हैं आप और क्या कहाँ से करते आप हैं? और क्या करते हैं? मैं सर हूँ इधर रावलपिंडी से। अच्छा, क्या हम करते हैं? अच्छा, क्या करते हैं? मैं हाउसिंग डायरेक्टरेट के साथ होता हूँ, ये GHQ का इदारा है। एज ए जी जी, इलेक्ट्रीशियन जॉब करता हूँ। जी जी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा और एज माशाल्लाह। क्या है आपकी? और जी, एज क्या है आपकी? मेरी एज है 21 एज है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा तो माशाल्लाह। ये जी। बताइएगा और कि ये बताइएगा कि पहले किस मकतबे पहले फिक्र से किस ताल्लुक मकतबे था? फिक्र से ताल्लुक था? आप भाइयों से वैसे मोहब्बत है, मेरा पहले भी मकतब जाफरिया से ताल्लुक था अच्छा, और और अभी भी अभी है? अच्छा, और अभी भी है? हाँ मकतब मैं शिया असनाशरी। अच्छा माशाल्लाह। और अच्छा अली भाई को माशाल्लाह। और अली कब भाई से को सुन रहे हैं? कब से सुन रहे हैं? बस अली भाई ने तो यकीन करें कि अहले बैत का हक अदा किया है, वो काम कर दिया है कि जो शिया उलमा को करना चाहिए था। यानी आप अच्छा खुद देखें ना कि अच्छा रफ़ा यदैन अहले हदीस तो बाद में बने हैं ना, शिया जी तो एक जी, कदीमी फिरका है। जी जी। तो रफ़ा यदैन पे वो आवाज़ किसी शिया आलिम ने नहीं उठाई, जो आवाज़ जो है वो अली भाई ने उठाई है, या बनु उमैया की जो ये सारी चीज़ें थी। तो जी मैं इन पे बहुत ज्यादा उन पे मतलब खुश भी हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ इनको, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे कि इन्होंने आके अहले बैत का हक अदा किया। कैसे तारुफ हुआ था कैसे आपको तारुफ हुआ इनका? था आपको इनका? सर हम तो इनको शुरू से इस तरह सुन रहे, शुरू में तो इस तरह तारुफ हुआ था ना कि हमें यही था कि ये कोई अहले सुन्नत के मौलाना है, तो इनकी वीडियोस वगैरह हम स्टेटस पे लगाते थे कि ये अहले सुन्नत के एक मौलाना है, तो ये बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि अहले सुन्नत तो खुद इनको ऑन नहीं करते। तो उस अच्छा तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ तारुफ हुआ हमारा, अगरचे हमारे इनके साथ काफी सारे इख्तलाफात हैं और जी जी जी, हमें इसका दुख है कि अभी तक उन्होंने इसको हमारे नजदीक ये है नहीं कि नहीं, क्लियर नहीं किया। अख्तलाफ अख्तलाफ इल्मी होना आप चाहिए, इल्मी होना जज्बाती चाहिए, नहीं। जज्बाती नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो इसी तरह है जी, बिल्कुल। हाँ अली भाई तो हमारे दुश्मन नहीं है, तो हमारा तो इल्मी इख्तलाफ है। ये बहुत बहुत बेहतरीन किया आपने। आप तो एकेडमी आप में तो जाके भी अकेडमी में बात जाके कर भी सकते हैं ना बात कर उनसे, सकते हैं ना मतलब उनसे, आपको जो मतलब आपको जो अगर कोई सवाल है जी कोई आपका जी कोई। सवाल है आपका कोई। जी बिल्कुल इसी तरह है। नहीं, इनसे कोशिश होगी कि मुलाकात करें, बस वो उनके कुछ करीबी हैं, उनसे तो मुलाकात होती रहती है। तो बाकी अच्छा फिलहाल इन्होंने माशाल्लाह। अच्छा जो है वो मेरे जो दो बुनियादी तौर पे है ना जी कि जी, खिलाफत और फिदक, ये दोनों पेंडिंग है। मतलब प्रॉपर कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं दिया अली भाई ने। ये मेरा अच्छा कोई तो उनसे वो अच्छा तो बुग्ज नहीं है, लेकिन वैसे ही जो है ना, क्योंकि अब जी आप जी, खुद अंदाजा लगाए ना कि रसूल अल्लाह की बेटी क्या हदीस सुनकर वापस आ गई और नाराज हो गई। उसमें मिलता है ना कि अच्छा उन्होंने मुझे ये कहा कि अच्छा बताइएगा अम्बिया कि का मुझे ये कोई आप वारिस नहीं बताइएगा कि होता। आपका आप आपका सवाल आप सवाल सवाल करना चाहते हैं? सवाल करना चाहते हैं? हाँ मतलब मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, मेरा सवाल जी जी, पहुंचा दीजिएगा, हो सकता है वो सुन भी रहे हो, कि मुझे ये बात नहीं समझ में आती अब भी। मैं आपको बताऊं कि मैं इस तरह शुरू से शिया नहीं हूँ कट्टर, मैं सुन्नी हुआ था तो फिर शिया हूँ। यानी कि मुझे लगा कि वाकई दीन इस्लाम जैसा कोई दीन नहीं और मकतब जाफरिया जैसा अशनासरी शिया जैसा कोई फिरका नहीं। बहरहाल वो जो एक है ना बुखारी के अंदर हदीस के, जब मैं सवाल शुरू करने लगा कि हजरत फातिमा का जब उन्होंने कहा कि क्या तो आपने ये हदीस नहीं सुनी कि नबियों का कोई वारिस नहीं होता, तो फिर हजरत फातिमा को चाहिए था कि अगर ये नबी की हदीस थी तो इसे तस्लीम करती, ना कि नाराज आती। तो नाउजुबिल्ला, क्या नबी की बेटी ने रसूलुल्लाह की हदीस सुनकर नाराजगी इख्तियार की? या तो ये जवाब है या फिर इसका ये जवाब है कि वो हदीस ही नहीं थी। अच्छा ठीक है, ये अच्छा आपका ठीक है, सवाल ये है। आपका सवाल है। हाँ, और दूसरा ये सवाल है कि मैं जो है नबी जो कह के गए कि दो भारी चीजें छोड़ कर गए हैं, बस इसको मैं मुख्तसर कर रहा हूँ कि दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी अहले बैत, इनका दामन पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और मुस्लिम के जी, अंदर हदीस है कि मेरे बाद 12 खुलफा होंगे। तो अली भाई ने अभी तक उन 12 खुलफा के ये नाम नहीं अली तो भाई ये बताए, अली बल्कि भाई अली का भाई का अली पैगाम भाई आया का है, पैगाम कहते हैं आया है, बिस्मिल्लाह कहते हैं भाई, किसान भाई हमारा हमारा शिया से शिया बुनियादी से इख्तलाफ बुनियादी तौहीद पे इख्तिलाफ है। तौहीद पे है। चलें जी अली भाई, मैं मानता हूँ कि आप सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे। आप मानते हैं जी अहले बैत की विलायत को? मतलब मेरा अली भाई से ये गुजारिश है कि जब नबी की हदीस वाज़े आ गया कि 12 खुलफा होंगे, तो अली भाई ने को 3 4 या 5 खुलफा के तो नाम बताए हैं, बाकी अब कह रहे हैं कि इमाम महदी आएंगे। तो ये बीच के खुलफा कब आएंगे, ये भी अली भाई ने कोई सेटिस्फाई जवाब इस पे नहीं दिया। बल्कि एक सेशन में मैंने इनसे सवाल किया भी था, उसमें अली भाई लाइव थे।
تو علی بھائی نے میرے سوال کو تھوڑا سا نا اس میں پراپر سیٹسفائی جواب اس طرح نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اہل بیت سے خلافت مانتے ہیں، چوتھے نمبر پہ مولا علی ہیں۔ آپ پتہ کیا کریں، آپ نا جیلم اکیڈمی چلے سنڈے جائیں والا دن، سنڈے والا دن، وہاں جی پہ جی وہاں پہ پرچی کے اوپر لکھ کے نا علی بھائی کو سوال کریں، انشاءاللہ علی بھائی آپ جی جی انشاءاللہ، معذرت اگر میری طرف سے کوئی بات وہ لگی ہو، لیکن ہمارا یہ درد دل ہے نا کہ نبی کی ایک واضح حدیث ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے اور 2 بھاری چیزیں اہل بیت اور قرآن ہے۔ آپ اکیڈمی جائیں گے نا، آپ اکیڈمی جائیں گے، علی بھائی آپ کو 5-7 منٹ 10 منٹ آپ اگر مانگیں آپ اگر مانگیں تو آپ کو دے دیں گے وہ، اور بیٹھ کے آپ کو بات جواب دے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ علی بھائی کے لیے دل سے دعائیں، ہمارا علی بھائی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی بھی مسلمان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ شیعہ کس مزاج کے مالک ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو آ کے رگڑا لگایا ہے شیعوں کی غلطیوں پہ بھی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ذاکرین اور جاہل مولویوں کو آ کے جو انہوں نے رگڑا ہے نا، میں یقین کریں کہ حق ادا کر دیا، جو مولویوں ہمارے مولویوں کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے آ کے کیا۔ جی علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں توحید سے آگے کچھ نہیں۔ تو سر توحید ہی تو کہہ رہی ہے نا سورہ نور کے اندر کہ تم میں سے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، اور ایسے خلیفہ بنائے گا جیسے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ تو ان سے پہلے بھی منصوص من اللہ تھے، تو میرے خیال سے اس امت کے جو خلفاء ہیں وہ بھی منصوص من اللہ ہی ہونے چاہیے۔ خلیفہ تو اللہ گھر والوں کو بھی بناتا نا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے، پھر ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے، وہ تو خلیفہ تو اللہ اس کنڈیشن میں نہیں، ویسے اب دیکھ لینا نبی کی واضح حدیث ہے کہ میرے بعد 12 ہوں گے، تو منصوص من اللہ تو ہوگا نا کہ میرے بعد 12، اور پھر صحیح سند کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں کہ یا علی تجھے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، مگر تم میرے خلیفہ ہو میرے بعد۔ یہ صحیح سند کے ساتھ حدیثیں ملتی ہیں آپ کے یہاں، علی بھائی کو پتہ ہوگی یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، حسن درجہ ہے اس حدیث کا، آپ کو پتہ ہے؟ یہ پہلے تو میں تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں نا علی بھائی، میں کون سا کر رہا ہوں؟ آپ کہہ رہے اہل بیت سے مدد نہ مانگے، میں نہیں مانگتا، آپ مجھے کہیں میں نہیں مانگتا، ہاں میں کہتا ہوں میں اہل بیت سے مدد نہیں مانگتا، آپ ان کی ولایت قبول کریں نا پھر، مطلب کیونکہ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ بہت چیزیں قرآن ہے اہل بیت ہے، نبی تو کہہ کے گئے ہیں آپ کی خلاف جو آپ کا پہلا خلیفہ ہے کیا وہ اہل بیت میں سے ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کا سوال نوٹ ہو گیا، جی جی سر ہم دیکھیں نا، میں بالکل آپ کا میرا سوال آپ نوٹ کر لیں، آپ میرے بھائی ہیں، علی بھائی کی میں بہت قدر کرتا ہوں، ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن میں صرف ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ نبی کی بیٹی حدیث سن کر ناراض ہوگی، اور دوسری یہ کہ نبی کہہ رہے ہیں بھاری چیز قرآن ہے اور اہل بیت ہے، اور پھر اس حدیث سے آپ یہ کہہ کے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہم نہیں مانتے، دوسری حدیث ٹھیک ہے جبکہ یہ ساری حدیثیں ٹھیک ہیں۔ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے، آپ جی جی یا کی مدد کو شرک کہتے ہیں؟ یا علی مدد کو ہاں جی نہیں، میں اس کو شرک نہیں کہتا، کیونکہ پلیز ہیلپ می جو ہے نا یہ اس کانٹیکس میں نہیں کہتا، اگر کوئی مطلقاً کہتا ہے نا کہ علی میری ڈائریکٹ مدد کرے گا تو اس میں وہ شرک ہے بالکل، علی میرا رازق ہے، علی میرا خالق ہے، علی میرا مالک ہے، اگر کوئی اس طرح کہتا ہے وہ بالکل شرک ہے، میں اس پہ ایگری کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، یہی تو مین چیز ہے نا، سر اگر ہمارے یا علی مدد چھوڑنے سے نہیں، دیکھیں ہماری ضد یہ نہیں ہے، میری چھوٹے بھائی میرے بڑے بھائی آپ عرض سنیے گا، چھوٹے بھائی جو بھی ہے سوری، کہ ہماری ضد یہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کی مدد تسلیم کریں، ہماری ضد یہ ہے کہ آپ اہل بیت کا حق ولایت تسلیم کریں، وہ آپ نہیں کرتے، کیونکہ نبی پاک کہہ رہے ہیں اگر اہل بیت کا دامن پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جی جی سب سے پہلے توحید سیٹل ہوگی تو آگے چلیں گے۔ سر توحید کون اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہا؟ اب دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ ہم آپ کو یہ تو تھوڑی، میرے بھائی دیکھیں ہم آپ کو یہ تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل بیت کو مشکل کشا مانیں، ہم آپ کو یہ تو نہیں ضد کر رہے ہیں، ہم یہ ضد کر رہے ہیں کہ آپ اہل بیت کو بعد رسول حجت مانیں۔ اللہ تعالیٰ واضح قرآن میں فرما رہا ہے، سر میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری ضد ہی نہیں ہے، ہماری ضد ہے ولایت، اہل بیت کا حق، حق خلافت۔ سب سے پہلے توحید کا مسئلہ صاف ہوگا تو آگے چلیں گے۔ سر میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ اللہ دو ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے اچھا ایک منٹ، ایاک نعبد، دیکھیں یار میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف اس کا میں آپ کو جواب دوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنے سیٹسفائی جواب موجود ہیں، لیکن میں دیکھیں بھائی سے بحث نہیں کرنا چاہتا، آپ کا وقت ضائع ہو۔ دیکھیں میں بھی آپ کو صرف یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ یا علی مدد، یہ کہنا شرک ہے میرے بھائی، چاہے آپ
اس کے لیے کوئی بھی آپ بھائی میرا مائک میوٹ نہ کریں یار, آپ میرا مائک میوٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک منٹ ڈسکشن ہو رہی ہے, میں خدا کی رضا کے لیے آپ کو کال کر رہا ہوں. ایک منٹ میری چھوٹی سی یار سن لیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ترجمہ کیا ہوا؟ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. پھر مجھے بتائیں پلیز ہیلپ می, کیا شرک ہے؟ تو دیکھیں وہ تو یہ نا سورۃ مائدہ آیت نمبر 2 وتعاونوا نہیں اسی آیت میں, نہیں سورہ فاتحہ میں نا. اب جو آپ بھائی آپ نے جو آیت پیش کی ہے اس میں سے مجھے بتائیں. نہیں مجھے سورہ فاتحہ سے جواب چاہیے نا. آپ نے دیکھیں اعتراض جو ہے اس طرح, تو پھر میں وسیلے والی آیت لے آؤں گا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان کو مشکل کشا نہ مانیں. اہل بیت کی ضد تھوڑی ہے کہ آپ انہیں مشکل کشا مانیں. ہماری آپ سے یہ ضد نہیں ہے میرے بھائیوں, ہماری آپ سے یہ ضد ہے کہ بعد از رسول خلافت اہل بیت کی تسلیم کریں, کیونکہ رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں دو بھاری چیزیں قرآن اور اہل بیت ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی غیر اللہ سے مدد ثابت نہیں ہے. سر ہم آپ کو کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ یا علی مدد کریں, ہماری ضد نہیں ہے. آپ خلیفہ بلا فصل تسلیم کریں مولا علی کو. سر میں آپ کب کہہ رہا ہوں کہ آپ شرک کریں, آپ شرک کریں. اگر کوئی مطلقاً امیر المومنین سے ڈائریکٹ مدد کا قائل ہے تو وہ مشرک ہے. میں تو آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے, میں اگر میرے بھائی بتائیں آپ کو, آپ پر حدیث حجت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث رسول اللہ کا کلام حجت ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے. اگر میں حدیث سے آپ کو ثابت کر دوں, میرے بھائی میری ضد نہیں ہے, میں دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پر اگر حدیث حجت ہے نا تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ, دیکھیں وہ جو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا ہے نا, وہاں پہ زندہ یا مردہ کا ذکر نہیں ہے. وہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً مدد مانگنا حرام ہے, جبکہ مطلقاً مدد مانگنا حرام نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیں. اگر حدیث میں یہ بات موجود ہو کہ علی تم میرے بعد پہلے خلیفہ ہو, علی تم میرے بعد ہر مومن کے خلیفہ ہو, تو کیا آپ پر یہ حدیث حجت ہوگی؟ میں آپ کو بھیجوں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. مولا علی کا ڈسکس بعد میں کریں گے, تو توحید کلیئر کریں گے. میرے بھائی آپ ضد بنا رہے ہیں. دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی رضا کے لیے اس مسئلے کا حل کریں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جو علی بھائی اس کو مکمل نہ کر سکے ہوں, اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیثیں ہیں کہ علی تم میرے بع میرے خلیفہ ہو. کیا ابو بکر کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے؟ علی بھائی کا پیغام آپ کے لیے بات فضول ہے. اچھا اب علی بھائی نے دیکھیں مجھے مشرک کہہ دیا. مجھے کوئی شک, اب دیکھیں ہمیں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. اگر میں علی کو کوئی مطلقاً مدد کا قائل سمجھتا ہے, یعنی مولا علی رازق ہیں, خالق ہیں, مالک ہیں, وہ نصیری ہیں, وہ اس طرح سمجھتے ہیں, ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں. جو بندہ دنیا سے چلا گیا نا, اس کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کا مدد نہیں مانگ سکتا. بھائی آپ مجھے کافر کہیں یا مرتد کہیں, جو مرضی کہیں میرے بھائی. دیکھیں میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں, میں کوئی شیعت کے لیے منوانے کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے عزت دیا ہے, ٹائم دیا, میں آپ کا شکریہ. لیکن یار یہ جو مسئلہ ہے, اچھا میں ٹھیک ہے, میں آپ یہ چاہتے ہیں میں اہل بیت سے مدد نہ مانگوں؟ بالکل آپ ٹھیک ہے, آپ پھر شیعہ ہو جائیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ شیعہ ہو جائیں, آپ اہل بیت کی ولایت تسلیم کر لیں. ٹھیک ہے, اہل بیت سے مدد نہ مانگیں. آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن و حدیث میں آیا ہم اس کو مانتے ہیں. اچھا چلے, قرآن میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے کہ امیر المومنین. تھوڑا سا مجھے اگر تھوڑا سا ٹائم دے دیں, تھوڑا سا مجھے نا کال کاٹیے گا, تھوڑی سی جگہ آپ تھوڑا سا